नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 143। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. सयक़ूलु सुफ़हाउ سيقول السفهاء मिनन नासि من الناس मा वल्लाहुम ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول
السفهاء ان قریب سوال کریں گے آپ سے بیوقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولاهم عن قبلتهم التي کہ کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے قبلے سے التي كانوا علیہا جس پر وہ تھے قل للہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا لتکونوا اعتدال والی امت لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو جاؤ گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو جائے رسول تم پر گواہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور نہیں بنایا ہم نے آپ کا قبلہ وہ جس پر آپ تھے الا لنعلم مگر اس بات کے لیے تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی ممن ينقلب على عقبيه اور کون ہے جو لوٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله اور البتہ یہ بہت بڑی بھاری بات ہے الا علی الذین هدى الله مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی وما كان الله ليضيع ایمانکم اللہ رب العزت ضائع نہیں کریں گے ان کے ایمان کو ان کی عبادات کو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے جتنی دیر مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھتے تھے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا مسجد اقصی بھی ہوتی لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھی اور کفار مکہ جس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چہرہ کر کر نماز پڑھتے ہیں اور بیت اللہ کو چھوڑ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھا کہ یہ حکم عارضی ہے اللہ رب العزت اس حکم کو تبدیل فرما دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور چند میل کے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو عین 2 رکعتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تو 2 رکعتوں کے درمیان کے اندر جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا چہرہ جو تھا اب بیت اللہ کی طرف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی اور صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مڑے تو صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا اور جب بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو پہلے اسے پتہ نہیں تھا اس نے ہمارے چہرے کی طرف بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھتے تھے لیکن پھر مسجد اقصی جب وہاں گئے تو ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے پھر مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر لیا لیکن اب پھر دوبارہ اسے پتہ چلا کہ میں تو غلطی پر تھا اس نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا تو اسی طرح جو یہود و نصارہ تھے وہ کہنے لگے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے پہلے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر نماز پڑھا کہ یہ پہلے غلطی پر تھے یا اب غلطی پر تھے اسے کیا ہوا کسی نے مسجد اقصی کو کیوں چھوڑا لہذا یہ کیسا نبی ہے کبھی کس طرف چہرہ کرتا ہے کبھی کس طرف چہرہ کرتا ہے کس چیز نے مسلمانوں کو روک دیا ان کے قبلے سے یعنی مسجد اقصی سے ان لوگوں نے چہرے کو کیوں اٹھایا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب فرمایا کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف اب اللہ رب العزت کسے چاہتے ہیں فرمایا یہدی من یشاء فرمایا اللہ رب العزت اسے چاہتے ہیں من ینیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نہ کسی آدمی کو زبردستی ایمان کے اندر داخل کرتے ہیں نہ کسی انسان کو زبردستی کفر کے اندر داخل کرتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فرمایا جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے اللہ رب العزت کسی انسان کو زبردستی نہ اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں نہ زبردستی کسی کو کفر کے اندر داخل کرتے ہیں فرمایا فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبهم
جب وہ لوگ ٹیڑھا چلے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ کا تو قانون ہے نولیہ ما تولی، جو انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ رب اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، فرمایا اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت، اعتدال والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر. اب اس کی جو اکثر مفسرین نے تفسیر فرمائی وہ یہ ہے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو میدان حشر میں اللہ رب العزت انبیاء کو بلائیں گے اور ان کی قوموں کو بلائیں گے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان لوگوں تک دین پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو بالکل ان تک دین پہنچایا، میں نے دین کی دعوت دی. تو اللہ رب العزت اس قوم سے پوچھیں گے، ان کی قوم سے، ان کی امت سے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل کسی نے دعوت نہیں دی. تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ رب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ گواہی دے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے بالکل ان تک دین پہنچایا تھا. وہ لوگ کہیں گے کہ کیسے دین پہنچایا، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو صدیوں بعد آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع کے اوپر موجود ہو. تو فرمایا پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العزت الہ العالمین جو نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن پاک کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، وہ بھی عبد اللہ ما لکم الہ غیرہ، کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیروں کو نہ پکارو. لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا رسول تم پر گواہی دے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ بالکل میری امت جو ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کا یہ کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو آ کر دین کی طرف بلانا، حق کی تبلیغ کرنا. اور فرمایا آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دین سکھلایا، صحابہ اکرام نے آگے پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن انسانیت تو قیامت تک آئے گی. اس انسانیت کی فکر کس نے کرنی ہے؟ اس انسانیت کی فکر اس امت نے کرنی ہے. تو فرمایا اس لیے تم درمیان کے اندر لنک ہو، واسطہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ نے قیامت تک ہر امتی تک پہنچانا ہے. اور فرمایا تم درمیان کے اندر لنک اور واسطہ ہو. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک اس کا بس چلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دے. فرمایا گھر کا جو سربراہ ہے اسے چاہیے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو انسان کو فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرے، اپنی رات کی فکر کرے، اپنی ذکروا کی فکر کرے. اگر ایک آدمی ایک کارخانے کے اندر ہے، وہاں کا سربراہ ہے، تو اس کے نیچے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی فکر کرنی چاہیے. آفس میں ہے تو آفس میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اس گواہی کو تم نے تمام کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، آج پھر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کا جو قبلہ تھا، نہیں ہم نے بنایا آپ کا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس بات کے لیے تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. اب دنیا کے اندر ہر انسان امتحان کے اندر ہے، زندگی ایک امتحان ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے کتنی اتباع کرتا ہے. جب غصے کے اندر آتا ہے اس وقت اتباع کرتا ہے، جب اسے اپنی خواہشات سامنے آتی ہیں اس وقت اتباع کرتا ہے، جب بیوی بچوں کے معاملات سامنے آتے ہیں اس وقت بھی اتباع کرتا ہے. فرمایا ہر حال کے اندر، ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. ہمارے بہت سارے رسم و رواج ہیں، رسومات ہیں، رواج ہیں کہ شریعت انہیں منع نہیں کرتی. فرمایا شریعت اسے منع اسے کرتی. اگر آپ رسم کو رسم سمجھ کر کرتے ہیں، رواج کو رواج سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر شریعت اسے منع نہیں کرتی. شریعت اس وقت منع کرتی ہے جب آپ رسم کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، جب آپ رواج کو عبادت سمجھ لیتے ہیں. فرمایا پھر وہ دین کا حصہ آپ سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو فرمایا پھر وہ بدعت بن جاتا ہے. فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی. اس لیے انسان کو بچنا چاہیے. ایک انسان کو اپنا ایک مقصد بنا لینا چاہیے, ایک ضابطہ طے کر لینا چاہیے کہ جو بھی کام کرے اس سے پہلے سوچے کیا یہ میری نبی کا طریقہ بھی ہے یا نہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے ثابت ہے, تبع تابعین ثابت ہے, متقدمین سے ثابت ہے, کسی سے ثابت ہے تو کرے. اگر کسی سے ثابت نہیں ہے تو پھر انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اگر نہیں بچ سکتا, اس شریعت کے جو رسم کے اندر مبتلا ہے, پھر سے دین سمجھنا کر نہ کرے, بلکہ جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کو بتلائے کہ آپ جس کو دین سمجھ کر کر رہے ہو, جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, فرمایا اس کا دین کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے. فرمایا دنیا کے اندر ہر انسان امتحان کے اندر ہے. اللہ نے کی بلا اس دن تبدیل فرمایا تاکہ جان لیں کون ہے جو پکے مسلمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, اور کون ہے جو دوبارہ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹنے والے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, فرمایا قبلہ کو چینج کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب نے ہدایت دی, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا, کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے والے تھے. آگے والی آیت کا جو شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات آئی, اچھا کہ جن لوگوں نے 16 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھی, اور جو تو زندہ ہیں وہ تو اس کی قضا کر لیں گے, لیکن جو دنیا سے چلے گئے اب وہ قضا کیسے کریں گے؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ جہنم کے اندر جائیں گے یا جنت کے اندر جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کی تشریح فرمائی, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, ہرگز اللہ رب العزت کی ذات ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گی, ان کی عبادات کو ضائع نہیں کرے گی. پہلے رب العزت کا حکم تھا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو, تو وہی عبادت تھا. پھر حکم آیا مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو, تو وہی شریعت کا حکم تھا, وہی عبادت تھی. اور دوبارہ جب حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو, تو فرمایا اب حکم یہی ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے, اللہ رب العزت آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ رب العزت البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں. جتنا بھی گناہ گار ہو, جسے پاک اندر آتا ہے, جتنا بھی انسان گناہ گار ہو, جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا زمین آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے, اس رائی کے دانے سے جتنا خلا ہے, اگر انسان گناہ کر کے بھر دے, پھر بھی جب اللہ ان کے دربار میں آتا ہے, اللہ رب العزت معافی مانگتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ رب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخ الحمدللہ.